معزز سامعین گرامی کے در دو اہم مسئلے ہیں جن کی طرف توجہ مبذول کروا کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ ایک یہ ہے کہ میت کی طرف سے کیا قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ ایک بات یاد رکھیے، اہل سنت کا، اہل حدیث کا، دیوبندی بریلوی سب کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ مالی صدقہ جو ہے وہ میت کی طرف سے ہو سکتا ہے، اور جو علماء میت کی طرف سے قربانی کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ مالی صدقہ نہیں، یہ ایک الگ مستقل نوعیت کی عبادت ہے۔ میرے ذہن میں کچھ عرصہ قبل مولانا مبشر ربانی رحمہ اللہ کی زندگی کا واقعہ آ گیا۔ ابھی ہمارا ایک مجموعہ ہوا کرتا ہے واٹس ایپ پہ، تو ہم آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں تو میں نے مالی صدقے کے حوالے سے ان کی گوشت گزار چند باتیں کی کہ مالی صدقے کے اوپر تو اجماع ہے، تو آپ قربانی کو کیوں مالی صدقے سے باہر کرتے ہیں اور میت کی طرف سے قربانی کی یہ دلائل کچھ دیے۔ تو کچھ دیر بعد ان کا جواب آیا کہ میں نے آپ کے دلائل کے اوپر غور کیا ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اگر تو آپ کسی میت کی طرف سے بطور مالی صدقہ قربانی کر رہے ہیں پھر آپ اس بات پہ میرے ساتھ متفق ہو جائیے، میں آپ کے ساتھ متفق ہو جاتا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم، وہ مفتی تھے، کہ وہ جو قربانی آپ میت کی طرف سے بطور صدقہ کر رہے ہیں اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا بھی آپ اپنے گھر نہیں رکھیں گے، سارا غریبوں میں بانٹ دیں گے۔ میں کہا چلیں آپ فتویٰ تو دیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے، پھر ہم لوگوں کو یہ بھی بتا دیں گے کہ وہ قربانی جو میت کی طرف سے کی جاتی ہے اس کا سارا گوشت باہر بانٹیں۔ تو میرا جو ذاتی رجحان ہے وہ اس طرف ہے کہ میت کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے، کیونکہ مالی صدقہ میت کی طرف سے کرنا رسول اللہ کی سنت بھی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قربانی کی، آپ ان کی قربانی کے الفاظ دیکھیں، یہ میرے اور میرے گھرانے والوں کی طرف سے، گھرانے والے سارے زندہ تو نہیں تھے، حضرت خدیجہ تو دنیا میں نہیں تھی۔ پھر دوسری جو روایت کے الفاظ ہیں، یہ میری طرف سے اور یہ میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے جو قربانی۔ تو یہاں پہ ایک دلچسپ جملہ ذہن میں آتا ہے کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کی طرف سے بھی رسول اللہ نے قربانی کر دی ہے، تو جو پیدا ہو کے چلے گئے ہیں ان کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ نہیں ہے، یہ تو ہے ایک فکرہ کسنا یا آپ گرا لگانا سمجھ لیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ کہا میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے بھی ہے جن میں قربانی کی استطاعت نہیں تھی، تو وہ غریب کیا امت کے جو پہلے فوت ہو گئے تھے وہ شامل نہیں تھے؟ تو قربانی کے اندر فوت شدگان کو شامل کیا جا سکتا ہے مالی صدقے کے طور کے اوپر۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے دن کتنے ہیں، یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ یہ پھر وہی بات ہے ٹسل بازی کی۔ ہمارے حنفی بھائی یہ سمجھتے ہیں یہ جی اہل حدیثوں اور احناف کے درمیان کوئی بڑا معرکۃ العراء مسئلہ، ہرگز نہیں۔ یہ اہل حدیث کے اندر بھی بعض علماء کا اختلاف ہے اور احناف کے اندر بھی بعض علماء، یہ اجتہادی نوعیت کے مسائل ہیں، یہ عقیدے کے باب نہیں ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں یہ ایک مسلک کا مسئلہ ہے۔ اہل حدیث ہمیشہ اونچی آواز میں جنازہ پڑھاتے ہیں، لیکن آپ نے کسی اہل حدیث عالم کو کبھی یہ فتویٰ دیتے ہوئے سنا ہے کہ جو سری جنازہ وہ ناجائز ہے؟ ہمارے نزدیک جائز ہے، آواز کم کر کے بھی پڑھایا جا سکتا ہے لیکن اونچی آواز میں پڑھایا جاتا ہے تاکہ ہم اس سنت پہ عمل کر لیں، وہ آپ دوسری سنت پہ عمل کر رہے ہیں، تو ہم نے کبھی آپ کو یہ کہا کہ وہ حرام ہے؟ تو یہ بات اجتہادی نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ بھی جو مسئلہ اجتہادی نوعیت کا اور اس کے دلائل اس قدر پختہ اور مستحکم ہے کہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ قرآن پاک میں آیا کہ جانوروں کی گردنوں کے اوپر چھری پھیرو ایام معلومات میں، پھر ایام معدودات کا ذکر ہے، اور عربی میں یوم کی جمع کیا ہے ایام، اور ایام دلالت کرتا ہے کم از کم کتنے دنوں کے اوپر؟ 3، 2 کے لیے یومین ہے، کم از کم 3 دن۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے یوم نہر کے بعد اجماع امت ہے، اجماع امت، ایام تشریق کن دنوں کو کہا جاتا ہے؟ 11، 12 اور 13 کو، اور یوم النہر کا نام یوم نہر الگ ہے، اور ہر یوم تشریق ایام تشریق میں ذبح ہے، یہ حدیث یہ روایات الگ ہیں، لیکن قرآن پاک میں آیا ایام معلومات۔ جائیے تمام احناف سے پوچھ لیجئے، ایام معلومات کا ترجمہ بھی ایام تشریق سے کیا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، اب حج پہ جاتے ہیں نا، وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں، وہاں پہ احناف بھائی بھی جائیں گے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 11 کو قربانی ہو رہی ہے، 12 کو ہو رہی ہے، 13 کو ہو رہی ہے، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں، اور حاجی مینا میں 13ویں تک رہتا ہے، اور اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ
اگر ایام سے مراد 10، 11 اور 12 ہے، 10، 11 اور 12 ہے، تو فمن تعجل فی یومین میں تو حاجی کو نکل آنا چاہیے کس تاریخ کو؟ 11 کو. سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ 3 دن ہے، 10، 11 اور 12 3 دن ہے، تو جو تجیل کرنا چاہتا ہے وہ کب نکلے؟ 11 کو. کوئی پوری دنیا میں حاجی 11 کو منا چھوڑتا ہے؟ کب چھوڑتا ہے؟ یا 12 کو یا 13 کو. یعنی وہاں جا کے مان لیتے ہیں. تو یہاں پہ نہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر سال کی طرح اس سال بھی چوتھے دن یہاں پہ قربانی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متروک سنتیں ان کو زندہ کیا جائے گا. اور ایام تشریق 13 کی مغرب تک آپ نے تکبیرات کو بلند کرنا ہے، اور 13 کے آخر تک قربانی کا سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. اجتماعی قربانی کے جو حصے مقرر کیے گئے، ایک 27,000 ہے اور ایک 30,000 ہے. اور ایک اہم اعلان یہ ہے، آپ کے علم میں سب لوگوں کو علم ہو گیا الحمدللہ، 7 والی 4 کنال کا سودا ہو چکا ہے. یہ جگہ مجبوری کی وجہ سے سمجھ لیں، یا ان کو بھی پتا تھا انہوں نے لینی ہے، ہمیں بڑی مہنگی ملی ہے، 5 کروڑ روپے اس کی مالیت ہے، اور اوپر جتنے پیسے لگنے ہم نے اس کے اندر فی الوقت جو مسجد کے اندر ڈالنی ہے وہ 1600 مسلح کی جگہ ڈالنی ہے، اور فی مسلح اس کی قیمت 60,000 کا مختص کی گئی ہے. جتنے ساتھی آئے ہیں کم از کم 1-1، 2-2 مسلح اس حصے کے لیے ڈالیں، تاکہ ہم اس جگہ کی پیمنٹ کریں اور سب ساتھی اجر و ثواب میں شریک ہو جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.